بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رفع حاجت کے آداب اور مسائل۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ فرماتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں کے شر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ جب تم بیت الخلاء سے جاؤ تو کہو: اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں نر اور مادہ خبیث جنوں کے شر سے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ فرماتے: غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کا بھی بتا دیا کہ جاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے اور آنے کے بعد، یعنی کہ بیت الخلاء سے باقی واپسی ہو پھر کیا پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ رفع حاجت کے مسائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ کر کرنا بیٹھنا، قبلہ کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعنت کا سبب بننے والے دو کاموں سے بچو۔ کون سے دو کام؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہوں میں رفع حاجت کرنا۔ ایک اور حدیث رفع حاجت کے مسائل میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کہ پتھر سے استنجا کر لے وہ طاق پتھر لے، جو جفت یا طاق ہوتا ہے ان سے استنجا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھلیوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ 3 ڈھلیاں پتھر جو ہوتے ہیں وہ، اگر مٹی ہے تو جیسے مٹی کی گٹھلی جسے کہہ سکتے ہیں اس کو ڈھیلی کہا جاتا ہے، مٹی کے لیے استعمال لفظ ڈھیلی کیا جاتا ہے، تو آپ اس کو 3 ڈھیلیوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلیوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ بھی استنجا فرماتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رفع حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ مطلب ناپسندیدہ عمل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں ایک برتن میں پانی لے آتا، آپ اس سے استنجا کر لیتے، میں پھر ایک اور برتن میں پانی لے آتا جس سے آپ وضو کر لیتے، اور جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو، نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کھانا حاضر ہو یا پخانا پیشاب کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ دسترخوان پہ کھانا رکھ دیا جائے یا آپ کو حاجت ہو رہی ہے باتھ روم میں جانے کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ دھیان ان کاموں میں مصروف رہے گا اور نماز میں دھیان نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قبروں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور باعث عذاب بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی مشکل چیز نہیں، اگرچہ گناہ کے لحاظ سے بہت بڑی ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا، یعنی کہ چغل خوری بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بھی جو لاپرواہی کر جاتے ہیں کہ اگر چھینٹے گر بھی جائیں ان کو دھونا نہ، ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے خیر ہے
کچھ نہیں ہوتا. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے معمولی چیز لیکن عذاب بہت سخت ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے. وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، پیشاب کر کے پانی یا ڈھیلوں کی عدم موجودگی میں ٹیشو یا ٹاکی وغیرہ سے استنجا کیے بغیر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پجامے، پتلون اور جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور بڑا گناہ ہے. اکثر جو خواتین ہیں اگر وہ پیشاب کرنے بیٹھیں تو ان کے اکثر پاؤں پہ اگر چھینٹیں گر جائیں تو وہ ان چھینٹوں کو پانی سے بہا لیں، صاف کر لیں، پاک کر لیں. چھینٹیں گر جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان حاجت کے لیے جائے اور بالکل پاک صاف باہر آئے، اکثر کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ یا کہیں پر چھینٹ گر جائے تو آپ اس کو فوراً دھو لیں. آج کا ہمارا موضوع یہی تھا، رفع حاجت کے آداب و مسائل. انشاءاللہ کل ہم اگلے موضوع کے ساتھ کلاس کا آغاز کریں گے. انشاءاللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.